جواب: واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، اور اسے صرف ایک شرط کے ساتھ مشروط فرمایا، وہ یہ کہ متعدد بیویوں کے حقوق واجبہ ادا کر سکے اور اپنے بارے میں یہ خوف نہ ہو کہ وہ عدل نہ کر سکے گا۔ چنانچہ جسے اپنے بارے میں یہ خوف ہو کہ وہ متعدد بیویوں میں عدل نہ کر سکے گا یا خدا نخواستہ عدل کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے دوسری شادی حرام ہے۔ شریعت نے جو متعدد شادیوں کو حلال قرار دیا ہے، اس میں درج ذیل حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، عورتوں کی تعداد مردوں سے عموماً زیادہ رہتی ہے، اور موجودہ دور میں اس کا عام مشاہدہ ہے، تو اگر سب مرد ایک بیوی پر اتفاق شروع کر دیں تو بہت ساری عورتوں کو ساری عمر نکاح کے بغیر زندگی گزارنا پڑے گی۔ نمبر 2، تکثیر سواد المسلمین، یعنی اولاد کی شرح پیدائش بڑھانا، تاکہ بروز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتوں کی کثرت کے ذریعے دوسری اقوام پر فخر فرما سکیں۔ میں تمہاری کثرت کے سبب بروز محشر فخر کروں گا، اور مسلمان قوم کی آبادی میں غیر معمولی اضافے کے باعث دوسری اقوام کے مقابلے میں دینی، معاشی اور عسکری ہر لحاظ سے مضبوط ہو سکے گی۔ نمبر 3، مرد کو حلال طرح سے اپنی خواہش نفس کے پورا کرنے کے بارے میں وسعتیں دینا، تاکہ اس کے قدم حرام کی طرف جانے سے مکمل محفوظ رہ سکیں۔ چنانچہ اور بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں میں سے یہ وہ بنیادی حکمتیں ہیں جن کے پیش نظر شریعت کی نظر میں اس شخص کے لیے جو متعدد بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہو، متعدد شادیوں کو مستحسن قرار دیا گیا ہے، اور جس کے پیش نظر یہ حکمتیں ہوں تو اس کے لیے یہ اقدام بھی لائق تحسین ہوگا۔ البتہ آپ نے جس شخص کے حالات ذکر کیے جو غیر فطری عمل پر اپنی زوجہ کو مجبور کرتا ہے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کو بیہودہ مقاصد میں استعمال کرتا ہے، بیوی اس کے ساتھ اس حرام کاری میں شریک نہ ہو تو اسے طلاق یا 4 شادیوں کی دھمکی دے کر بلیک میل کرتا ہے، تو ایسے شہوت پرست کا اسلام کے فلسفہ تعدد ازواج کو بلیک میلنگ دھمکی کے طور پر استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ بدترین استہزاء و مذاق کے مترادف ہے، اور ایسے شہوت پرستوں کی شہوت 4 شادیوں سے بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانی عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی مرد یا مشرک۔ اس کی تفسیر میں حکیم الامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ زنا کے خوگر ہو جاتے ہیں اور ہنوز انہوں نے توبہ نہ کی ہو بلکہ اسی عادت پر ہوں، ان کی اصل رغبت زنا کی طرف ہوتی ہے اور اسی میں ان کو زیادہ لذت ہوتی ہے۔ ان کو جو عورتیں پسند آ جاتی ہیں، اولاً ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے زنا میسر ہو جائے اور ہمارے ساتھ زانیہ ہونا گوارا کر لے، اور جب ان کی کوشش میں ناکامی ہوتی ہے تو آخری درجہ میں نکاح ہی کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں حالتوں میں حالت ان لوگوں کے نزدیک پہلی ہی حالت ہوتی ہے، اور نکاح کو دل سے پسند نہیں کرتے، کیونکہ نکاح سے جو مقاصد ہیں، یعنی حلال ذریعہ استعمال کر کے خود کو حرام سے محفوظ کرنا، حصول اولاد، امساک بالمعروف، ادائے حقوق زوجیت، مصر نفقان، نان و نفقہ وغیرہ، وہ ان کو وبال سمجھتے ہیں۔ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ بعض لوگوں کی فطرت میں شہوت پرستی کا غلبہ ہوتا ہے، اور شہوت کا یہ غلبہ جسمانی قوت کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ حب دنیا اور ہوس کی بنا پر ہوتا ہے۔ ان کا اصل اور بنیادی مقصد محض حرام کاری ہوتا ہے۔ عفت، پاک دامنی، توالد و تناسل یا کسی عورت کی معاشی کفالت وغیرہ پیش نظر نہیں ہوتی، بلکہ نکاح اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کا محض ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ نکاح کے بعد ایک یا زیادہ بیویوں کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کا التزام بھی نہیں کرتے۔ اس آیت کی روشنی میں ایک ایسا شخص جو بیہودہ اور فحش پروگرام دے کر اپنی جنسی ہوس کو بھڑکاتا ہو، جنسی ہوس کی تکمیل کی خاطر معصوم زوجہ کو غیر فطری عمل پر مجبور کرتا ہو، بیوی گناہ میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو تو اسے طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہو تاکہ اس دوسرے نکاح کے ذریعے اپنی غیر فطری جنسی ہوس کی جیسے چاہے تکمیل کر سکے، تو ایسا شخص قرآن کریم کی اس آیات کا مصداق ہے جس کا ابھی ذکر ہوا، اور ان باتوں کی بنیاد پر اس شخص کے لیے دوسری شادی ناجائز اور اسلامی فلسفہ تعدد ازواج کو بدنام کرنے اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی اس کے احکام کو ہنسی اور کھیل کی چیز نہ بناؤ۔ ہم سوال میں ذکر کردہ دونوں اشخاص اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے متعدد شادیوں والے حکم کو اپنے مذموم و مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو متعدد شادیوں کی اجازت بہت ہی عمدہ مقاصد کی تکمیل کے پیش نظر دی ہے، لہٰذا کوئی مرد اگر متعدد نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے اس پیش نظر حکمتوں اور مصلحتوں کا حصول ہی ہونا چاہیے۔ بیوی کو ذلیل کرنا یا اس اقدام کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے بے گناہ زوجہ کو احساس ہو کہ اس کا مقصد صرف اور صرف مجھے رسوا یا ذلیل کرنا ہے،
یا کسی بات پر مجھ سے انتقام لینا ہے جائز نہیں، واللہ سبحانہ تعالیٰ